سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن آیت نمبر 165 کی تکرار کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 164 میں اپنی خلقت کی مختلف مثالیں پیش کی، اور مثالیں اس لیے پیش کی چونکہ آیت نمبر 163 میں کیا فرمایا تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود واحد ہے، دو نہیں ہے اور دو سے زیادہ بھی نہیں۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تاکید کی۔ چونکہ معبود ہونا، آپ اگر قرآن مجید انشاءاللہ آپ مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید میں کچھ چیزوں کو اللہ نے معبود ہونے سے جوڑ دیا ہوا ہے، یعنی جو معبود ہے وہی خالق ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ خود مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرق کی اپنے اور ان کے درمیان یہ کہہ رہا ہے کہ جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، خالق معبود ہے۔ اور دوسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے وہ ہے رازقیت۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، سورہ فاطر کے آغاز میں، اے لوگو، ایمان والوں بھی نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو تم پہ نعمت کی ہے اسے یاد رکھو، یعنی ناشکر نہ بنو۔ اور کس طرح یاد رکھو؟ آگے اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، هل من خالق، ہے کوئی خالق اللہ کے سوا کہ جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، کوئی معبود، یعنی جو رازق ہے وہی معبود ہے۔ یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، شاید کوئی ہو تو ہم بتا دیں دینے والا، بلکہ اسے کہتے ہیں استفہام انکاری۔ ٹھیک ہے، ہم جب جیسے اردو میں کہتے ہیں اور تم نے باز نہیں آنا، یہ پوچھ رہے نہیں ہوتے، کہہ رہے ہوتے باز آ جاؤ، لیکن ذرا سخت طریقے سے کہہ رہے ہوتے، یہ نہیں اسے پوچھ رہے ہوتے کہ باز آنا یا نہیں آنا، ہمیں بتا دو کم از کم، سخت طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ باز آ جاؤ، اس سے زیادہ شدید طریقہ ہے اس طرح کہنا کہ باز نہیں آنا تم نے، جیسے قرآن کہتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکو گے نہیں تم۔ اسی طرح هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہے کوئی خالق اللہ کے سوا کہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں تم جھوٹ میں بھٹکائے جا رہے ہو؟ افک جھوٹ کو کہتے ہیں، حقائق کو پھیر دینے کو، کہاں تمہیں بھٹکایا جا رہا ہے؟ بس خالقیت اور رازقیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن مجید کی لغت میں، قرآن مجید کی زبان میں اللہ اسے اپنے تعارف کے لیے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اور کوئی ہے تو لا کے دکھاؤ۔ تو یہ آیت نمبر 164 میں مختلف مظاہر خلقت کی طرف اشارہ کیا گیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ یہ ساری مخلوقات، ان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے ایک جگہ سے کنٹرول ہو رہی، دو کنٹرولر نہیں ہیں ان کے، دو چلانے والے نہیں ہیں، ایک انسجام کے ساتھ چل رہی ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اسی آیت کی بات کو واضح کرنے کے لیے لایا۔ اب جب یہ فرما دیا تو 165 میں کیا فرمایا کہ اس سب کے بعد لوگ
اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ جیسا بنا لیتے، اللہ کے برابر لے آتے ہیں۔ مختلف جہات ہو سکتی ہیں، کسی کو علم میں اللہ کے برابر قرار دے دینا، کسی کو قدرت میں اللہ کے برابر قرار دے دینا، اور یہاں پر تو جہالت کا یہ عالم ہو گیا کہ بعض دفعہ بعض ہستیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کریں تو اللہ کے بھی کام نہیں ہوتے۔ اب ان جملوں کی تعویل کی جا سکتی ہے، خاص طور پہ شعراء اس قسم کے جملے بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تعویل کی جا سکتی ہے کہ جی مطلب کیونکہ انہوں نے بتایا، لیکن یہ خود اگر اللہ کی عظمت اور شان کو دیکھا جائے تو یہ خود جسارت ہے۔ اگر یہ نہ کرے تو اللہ کا کام، اگر یہ نہ کرتے تو اللہ کا کام نہ ہوتا۔ نہ، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ رسول اللہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ ائمہ اہل بیت کا کسی کا محتاج نہیں۔ جب مسیحیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے، آپ آیت پڑھیں سورہ مائدہ میں، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے، اور پھر اللہ کا جلال دیکھیں، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے یا اللہ میں تو کچھ کیا ہی نہیں، مجھے بیچ میں آپ نے کیا فرماتا ہے خداوند عالم؟ فرماتا ہے کہ کون اللہ کو کچھ کر سکتا ہے اگر اللہ ارادہ کر لے، ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ ارادہ کر لے عیسیٰ کو ہلاک کرنے کا، عیسیٰ کی ماں کو ہلاک کرنے کا، اور جو کوئی روئے زمین پہ ہے سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کو کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ توجہ کر، یعنی جب مسئلہ توحید آتا ہے تو خداوند عالم کوئی تکلف نہیں کرتا کہ میں اپنے نبی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہیں کرتا، چونکہ اس کو اپنی توحید واضح کر کے، اور ذائقہ توحید خالص یہ غیر از قرآن نہیں مل سکتا، چونکہ دوسری جگہوں پر ملاوٹ کر دی گئی، اور وہاں پر بھی ملاوٹ والا مال اسی ذائقہ رکھنے والے بندے کو یہ صلاحیت ملتی ہے کہ اس کو بھی چیک کر لے کہاں پہ اس سے بات ملتی جلتی نہیں ہے۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے صرف میں کرتا ہوں، اپنا تعارف کے طور پر اپنی صفت پیش کر رہا ہے، اور ادھر کو جا کے کہے کہ نہیں یہ کام مثلا یہ بھی کرتے۔ تو کسی بھی جہت سے کسی کو اللہ کا ند مثل قرار دے دینا، فرمایا اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ سارا نظام، اس کا انسجام دیکھنے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں۔ یہاں پہ توجہ کریں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت اور اس جیسی دوسری آیات اگرچہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کی حرکت کے بارے میں، لیکن فارمولہ عام ہے، بعد میں کوئی کرے کسی کے بارے میں اسی فارمولے میں، چونکہ اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کو اللہ کا شریک بنایا جاتا تھا قرآن نے بیان کی، اس میں پتھر سے لے کر اللہ کے برگزیدہ نبیوں تک شامل، ملائکہ مقربین تک شامل ہیں کہ جن کو اللہ کا شریک یہ لوگ قرار دے دیتے تھے، اللہ نے سب کو رد کیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ کوئی نبی کو شریک بنا لے تو تھوڑی گنجائش ہے اس کے لیے، لیکن کوئی غیر نبی کو بنائے تو گنجائش نہیں ہے، نہ، جو کسی پتھر کو پوج رہا ہے وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جو کسی نبی کو پوج رہا ہے، جو کسی نبی کو اس جگہ پہ لے جاتا ہے، معبود کے درجے پہ لے جاتا ہے، اللہ کے برابر قرار دے دیتا ہے۔ لیکن اس آیت میں کون سی جہت کو ڈسکس کیا گیا؟ محبت کو۔ کیا فرمایا؟ یحبونہم کحب اللہ، ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ پھر ایمان والوں کی اللہ نے نشانی بتائی، ایمان والے کون؟ جو اللہ کی نظروں میں ایمان والے، فرمایا والذین آمنوا، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، شدید ترین محبت کے اعتبار سے، کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ سے محبتیں پھر نیچے تقسیم ہوتی، رسول اللہ سے کیوں محبت ہے؟ رسول اللہ سے محبت عین توحید ہے، لیکن اللہ سے زیادہ نہیں۔ اگر اللہ سے جتنی ہو جائے، اللہ سے زیادہ ہو جائے تو اس آیت کی زیادہ میں آئیں گے، یہ کہہ کے نہیں کہیں گے یہ تو کافروں کے لیے آئی تھی، وہ تو بتوں کو کرتے تھے۔ نہ کسی پتھر کو اللہ جتنا چاہا جا سکتا ہے، نہ کسی نبی کو اللہ جتنا چاہا جا سکتا۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوگی تب اس کی توحید اپنی جگہ پہ باقی رہے گی۔
توجہ فرما رہے؟ انسان جتنی غلطیاں کرتا ہے اللہ کی نافرمانیاں، وہ کب کرتا ہے؟ جب کسی اور چیز کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آتی ہے۔ آپ دیکھیں، جب اللہ کی محبت پر دوسری چیز کی محبت غالب آتی ہے تب اس کی مان لیتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ ساری خرابیاں یہیں سے۔ تو جب سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو جائے گی تو پھر تمام چیزوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح اللہ دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ کہے گا جا، جائے گا۔ اللہ کہے گا ادھر نہیں جانا، نہیں جائے گا۔ توجہ فرما رہے؟ تو اس میں حکمت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اگر یہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں رہ جائے گی تمہیں اپنی طرف کھینچے، چونکہ تمہیں سب سے پیارا اللہ ہو گیا، تو پھر دوسری چیز کیسے کھینچ سکتی؟ نہیں کھینچے گی۔ اور پھر فرمایا تھا کہ اور کاش یہ ظالم عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں اب سمجھ لیتے۔ جب اس کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ تو سب کچھ نہیں تھا جو ہم نے بنا لیا تھا، منسوخ کر لیا تھا۔ اور وہ کیا دیکھیں گے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے، جمیعاً تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اتنا کہنا کافی تھا۔ دیکھیں گے اذ یرون ان القوۃ للہ، اتنا بھی کافی تھا۔ یہ دیکھیں گے قوت تو اللہ کی ہے، جمیعاً تاکید کے لیے، ساری کی ساری، اور کسی کے پاس طاقت ہی کوئی نہیں۔ ہاں جو ہے باذن اللہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ۔ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، قرآن کا تصور شفاعت کیا ہے؟ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ قرآن کا تصور شفاعت یہ ہے کہ یہ شفاعت کرنے والا ہے، یہ جس کی شفاعت ہونی ہے، دونوں کے بارے میں اللہ اجازت دے گا۔ آیات قرآن یہ تصور پیش کرتے ہیں، شفاعت کرنے والے سے آپ شفاعت کریں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے اللہ کے پاس کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اس کو جس کی اللہ اجازت دے گا کہ اس کی شفاعت ہو جائے۔ تو پس اس دن بھی یہ شفاعت نام کی جو رحمت ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ اجازت دے گا۔ یہ جو خوابوں پر مبنی دین ہے اور شعر و شاعری پر مبنی دین ہے اور ہمارے پیر نے یہ کر دیا فلان کر دی، یہ خلاف قرآن کی کچھ حیثیت نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس نے مشخص کر دیا۔ اور یہ شفاعت کا غلط تصور بنی اسرائیل میں پایا جاتا تھا، لہٰذا اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ کس شفاعت کا رد ہے؟ اس شفاعت کے باطل تصور کا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروش نہیں ہو سکے، پیسے دے کے کام کروا لو، ولا خلۃ، کوئی پکی سے پکی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی کام۔ یہ جو ناجائز سفارشیں ہوتی، غیر مستحق کو مستحق کی جگہ بٹھا دینا، جو میرٹ پہ پورا نہیں آتا اس کو فیل ہے، اس کے نمبر جھوٹ موٹ کے لگا کے اسے پاس کرا دینا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور سمجھتے ہیں ہم ایسی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اس پارٹی کی یوں شفاعت ہونی۔ ہم نے آنسر شیٹ پہ کاٹے ماٹے مارے ہوئے ہیں، کھیلتے رہے ہم، لہو و لعب کرتے رہے، لیکن شفاعت سے ہمارا سارا کیا ہو جائے گا؟ جوار پائنتن پاک میں جگہ مل جائے گی۔ ایسے نہیں ہوتا، توجہ کر رہے ہیں؟ جس کو جتنی بلندی کی تمنا ہے اس کی محنت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا جو لوگ ٹاپ کرتے ہیں محنت کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ظاہراً یہ روایت کے لفظ ہیں کہ لولا المشقۃ لصاد الناس کلہم، اگر مشقت نہ ہوتی، محنت نہ ہوتی تو سارے لیڈر ہوتے، لیکن لیڈر وہی بنتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ لیڈر سے مراد سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہا، یعنی اپنے شعبے میں، کسی بھی شعبے میں جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے محنت کی ہوتی۔
ورنہ پھر بے ایمان جب جا کے بیٹھ جائیں تو پورے معاشروں کو تباہ کر دے، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا کرنا۔ سفارش میں بھرتی ہو گئے، 2 لاکھ دے کے 10 لاکھ دے کے ASI لگ گیا، فلانا دے کے جناب ادھر کسٹم میں لگ گیا، اتنی رشوت دے کے جج لگ، مثال کے طور پر، تو کیا کرے گا؟ جو خود حرام سے آیا ہے اس نے کیا ٹھیک کرنا مسئلے کو؟ وہ تو پیسے ہی دے رہا ہے۔ وہ ایک بندہ کہا کرتا تھا کہ کسی نے کہا کیوں لگا رہے ہو؟ تو کہتا ہے ہزاروں جائیں گے تو لاکھوں آئیں گے، یعنی میں جو بھی لگا رہا ہوں خرابی میں، ہزاروں جائیں گے تو لاکھوں آئیں گے، اس لیے لگا رہا ہوں۔ اللہ کا نظام یوں نہیں ہے ان کرپٹ نظاموں کی طرح۔ اللہ کا نظام ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ایک رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پورا جو جس نے کیا ہوگا اس کو پلٹایا جائے گا اور کوئی ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ شدید العذاب ہے، سزا دینے میں نہایت سخت۔ اب یہ بات کنٹینیوڈ ہے آیت نمبر 166 میں، یعنی اللہ تعالیٰ گویا کہ تصویر دکھا رہا ہے قیامت کے دن کی، اور جو اللہ نے تصویر دکھائی ہے قیامت کے دن، آپ یعنی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ منظر ہم نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گویا کہ ٹائم ٹریول کروا کے قیامت کا دن دکھا کے پھر واپس لے آتا ہے قرآن سے اپنی وحی کے ذریعے۔ کیا فرما رہا ہے؟ کیا ہوگا وہاں پر؟ آیت نمبر 166، اذ، یہ وہی چل رہی ہے، آج دیکھ لیں جو اس دن دیکھیں گے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ایک منظر یہ ہوگا، ایک تو یہ دیکھ لیں گے کہ ساری قوت تو اللہ کے پاس ہے، جو ہم اللہ کے برابر لا رہے تھے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اصل صاحب اقتدار وہ تو اللہ کی ذات ہے، اور وہ عذاب، اس نے عذاب بھی بڑا سخت دینا ہے جو ہم نے اللہ کے برابر بنا دیا تھا، اللہ کے شریک قرار دے دیے تھے، اللہ کے مثل قرار دے دیے تھے۔ تو اس دن اب یہ اپنے ان لیڈروں کو، خطیبوں کو، عالموں کو، شاعروں کو جن سے سن کے یہ بنایا تھا، ان کو ڈھونڈیں گے کہ یار ہماری جان بھی چھڑاؤ، آپ تو ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوئے۔ جب ان کے پاس پہنچیں گے اور گویا کہ ان سے کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ ہم تو پھنسے پڑے ہیں، نکلواؤ ہمیں، تم ہمیں کہتے تھے کہ یوں نکلو گے تو یوں نکلو گے، پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں۔ تو وہ ان سے، وہ جو لیڈر ہوں گے، رہنما ہوں گے، وہ ان سے اظہار برات کریں گے۔ تبرع کا معنی یہ لفظ کے آیت کے، اذ تبرع الذین اتبعوا، جب یعنی جس دن تبرع کریں گے، اظہار برات کریں گے۔ اظہار برات کیا ہے؟ ہمارے تعلق ہی کوئی نہیں، اپنا کام کرو جا کے، ہمارے پاس کیا لینے آئے۔ یہ کیوں ہوگا؟ جس طرح اللہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، انسان بھاگے گا اپنے قریبی رشتہ داروں سے۔ یہ بھاگنا کس لیے ہوگا؟ اس لیے کہ پتہ ہوگا کہ گڑبڑ ہے۔ تو جیسے ایک چور اگر پکڑا جائے نا کسی گینگ کا، تو دوسرے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہمارا نام نہ لے، جو بھی نہیں پکڑے گئے ہوتے کہتے ہیں اگر ہمارا نام لیا تو ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ اور اگر آمنے سامنے کر دے، پہچانتے ہو، کہتے میں تو آج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اس کو، قرآن اٹھا لو مجھ سے، میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی اس کو۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اگر پتہ چل گیا کہ رابطہ ہے تو پھر تو گویا کہ وہ تو مجرم ہے، تو میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ قیامت کے دن یہ بدحواسی کا عالم اس لیے ہوگا، چاہیں گے ہی نہیں، چاہے سگا بیٹا ہے، اسے پتہ خدا کا نافرمان تھا، اس کا دل ہی نہیں کرے گا بیٹے کے پاس پھٹ کے، پتہ چلے کہ مثلاً یہ، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ ان کی بدحواسی یہ ہوگی اپنی خرابیوں کی وجہ سے، جو خدا نے خود بیان کیا قرآن میں۔ اور عجیب لوگ ہمیں کہ جو اللہ نے خود قیامت بیان کی ہے، وہ قیامت بہت کم بیان کی جاتی ہے، اور قصوں، کہانیوں اور خوابوں والی قیامت بہت بیان کی جاتی ہے، کہ جو اگر قرآن مجید کی آیات کے مطابق نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب تبرع کریں گے، اظہار برات کریں گے وہ لوگ، الذین اتبعوا، جن کی اتباع کی جاتی تھی، جن کے پیچھے چلا جاتا تھا، جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے،
وہ جو لیڈر تھے، رہنما تھے، وہ تبرہ کریں گے. کیوں کریں گے؟ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ کہیں گے کہ اگر میں نے کہا کہ ہاں یہ میرا فالوور ہے تو اس کے گناہ بھی میرے کھاتے میں نہ ڈال جائے کہ تو نے اسے گمراہ کیا، تو اس کا لیڈر تھا. لہٰذا وہ کہیں گے اب جان چھڑاؤ، میں تمہیں جانتا ہی نہیں. کن سے تبرہ کریں گے؟ کن سے اظہار برات کریں گے؟ برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اظہار لا تعلقی. آپ نے اخباروں میں اشتہار کبھی دیکھے ہوں گے نا کہ میں اپنے فرزند فلان فلان کو آگ کرتا ہوں، آج کے بعد اس کے کسی فعل کا، کسی قول کا، کسی لین دین کا میں ذمہ دار. یہ تبرہ ہوتا ہے. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. من الذین اتبعوا، کن سے تبرہ کریں گے؟ دوسروں سے نہیں، جو انہیں فالو کرتے تھے ان سے تبرہ کریں گے، اپنے فالوورز سے، اپنے پیروکاروں سے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھ لیں گے، جو انتظار میں ہوگا. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، عذاب کو دیکھ لیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اور ان کے آپس کے سارے تعلقات، سارے اسباب. اسباب سے کیا مراد ہے؟ ہیلے، بہانے، طریقے، بچنے بچنے کے سب ختم ہو جائیں. آپس میں جو لنکس تھے دنیا میں، جی ہمارا لیڈر آ گیا زندہ باد، یہ وہ فلان ہے، سب ختم ہو جائے گا. اور یہ حقیقت کے طور پر یہ سامنے آئے گا. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اور تمام تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے. آیت نمبر 167 167. اب جب فالوورز یہ دیکھیں گے، اب دیکھیں حسرت کتنی عجیب ہوگی. وہ یار یہ بندہ گاڑی سے آتا تھا، میں ایسے چھلانگے مار کے جاتا تھا، اس کا ہاتھ چومتا تھا، میں اس کی فوٹو میں کھینچ رہا ہوتا تھا، آ گیا فلان آ گیا، یہ کہہ رہا تیرا میرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. تو بڑی بے وفائی والی بات ہے. جب یہ اپنے ان جن کو رہنما دنیا میں بنایا ہوا تھا، غلط رہنما تھے جو، تو ان کی جب بے وفائی دیکھیں گے اور اظہار برات دیکھیں گے اپنے ساتھ، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کریں گے. اور وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ لوگ کہ جو اتباع کیا کرتے تھے، پیچھے چلا کرتے تھے، وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ہمیں ایک بار پلٹا دیا جائے دنیا میں. ٹھیک ہے، یعنی اپنے لفظوں میں کہوں تو کہیں گے یا اللہ ایک بار، یہ جس طرح میرے ساتھ کر رہے ہیں نا، میں نے نعرے مار مار کے مر گیا ساری عمر اس کے، ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دے. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جس طرح یہ تبرہ کر رہا ہے میں وہاں پہ جا کے اسی طرح تبرہ کروں گا اس کے ساتھ. لیکن اصلاح کا ٹائم دنیا میں، وہاں پہ نہیں ہے، وہاں سے واپس کوئی نہیں آئے گا. اب ظاہراً یہ سورہ سبا میں ہے، سورہ سبا میں، سورہ فاطر میں، ان دونوں میں سے ایک میں اگر میں مکس کروں تھوڑا سا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کے انکار کرنے کا، کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور انہیں قضا نہیں آئے گی کہ مر جائیں، مریں گے نہیں اس میں. اور ہم اسی طرح ہر کفر کرنے والے کو جزا دیتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخیں گے. وَهُمْ، ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس میں چیخ رہے ہوں گے. چیخ کے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، کہ ہم اچھے عمل کریں جا کر، وہ نہ کریں جو پہلے کرتے رہے. تو یہ بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. اللہ نے وہیں پہ جواب دے دیا. فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس عمر میں جس نے نصیحت لینی ہو لے سکتا ہے؟ تمہیں مہلت ہم نے دی تھی. وجاءکم النذیر،
اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، تمہارے پاس اللہ کے نبی آئے تھے اور تمہیں مہلت بھی ملی تھی۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب اس کو چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید نے صاف شفاف پوری پکچر واضح کر دی۔ اب بندے نے نظریات وہ بنائے ہو سن سنا کے جو اس پکچر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے وہ کہے گا نا پتہ نہیں اس کا کیا معنی ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا، چونکہ جو اس کے اپنے ذہن میں معنی ہے وہ تو کنفرم ہے، جو اس نے اپنے ذہن میں نظریہ بنایا وہ تو کنفرم کر کے بیٹھا ہے کہ اسی نے مجھے جنت میں لے کے جانا ہے۔ اب اگر قرآن کی آیت اس سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو یہی کہنا بنتا ہے نا کہ پتہ نہیں اس کا کیا معنی ہے، اس کے تو کئی معنی ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح اپنی جان اس قرآن کی اسٹریٹ فارورڈ شفاف بات سے چھڑوانا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ پیروکار تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کرتے جس طرح ہم سے اظہار برات کر رہے ہیں یہ، ہم ان کو مزہ چکھائیں واپس جا کر کہ ایک دفعہ ہمیں بھیجیے اے اللہ، ہم بھی ان کو بتائیں گے کہ ہم تمہارے ہاتھ چومتے ہیں یا تمہیں کہتے ہیں ہمارے علاقے میں آنا ہی نہیں تم نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا حسرتیں بنا کر۔ حسرت کیا ہوتی ہے؟ یعنی خدا دکھائے گا تم کیسے ان کی چمچ گیری کرتے تھے دنیا میں، کیسے تم ان کی خلاف کلام خدا باتوں کو مانتے تھے، کیسے تم ان کے آگے پیچھے چاپلوسیاں کرتے تھے، پھرتے تھے، پروٹوکول دیتے تھے۔ اللہ دکھائے گا۔ اب جب وہ دیکھیں گے اور ادھر سے ان کی برات دیکھ رہے ہوں گے، حسرت کریں گے۔ قیامت کے جو اللہ نے نام رکھے ہیں ان میں سے ایک نام یوم الحسرہ، حسرت کا دن۔ حسرت بھی ایسی کہ جو پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا، اور اوپر سے کیا ہوگا؟ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ سے نکل نہیں سکیں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ لوگ آگ سے نکل نہیں سکیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔